بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید مبشر شاہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ سے مخاطب ہوں. ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے لا ٹاپک سے ریلیٹڈ لیکچرز کا، آج اس سلسلے میں ہم جو کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ کگنیزیبل اور نان کگنیزیبل افینسز کے بارے میں، رجسٹریشن آف ایف آئی آر کے بارے میں، اور رجسٹریشن آف ایف آئی آر اگر ریفیوز ہوتی ہے تو کیا ریمیڈیز ہیں آپ کے پاس، اور ایف آئی آر جب رجسٹرڈ ہوتی ہے تو اس کے بعد کون سے سٹیپس ہوتے ہیں جو پولیس ڈیورنگ انویسٹیگیشن لیتی ہے کمپلیشن آف انویسٹیگیشن کی حد تک. تو جنرلی ہم اس پر بات کریں گے اس سلسلے میں، جو ضابط فوجداری میں یا پولیس رولز 1934 میں اس کے لیے مختلف جو پروسیجرز ہیں، جو سٹیپس ہیں، وہ دیے گئے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ افینسز جو ہیں یا جرائم جو ہے یہ دو قسم کے ہوتے ہیں انڈر دی پاکستانی لا. ایک ہوتی ہے قابل دست اندازی پولیس جرائم، دوسرے ہوتے ہیں ناقابل دست اندازی پولیس جرائم. جنرلی قابل دست اندازی پولیس کو کگنیزیبل افینسز کہتے ہیں انڈر دی کرمنل پروسیجر کوڈ، جبکہ ناقابل دست اندازی جرائم کو نان کگنیزیبل افینسز کہا جاتا ہے. کگنیزیبل افینسز میں جیسے ہی پولیس کو اطلاع پہنچتی ہے جرم سرزد ہونے کی، اس میں انڈر سیکشن 154 کرمنل پروسیجر کوڈ پولیس باؤنڈ ہوتی ہے کہ ایف آئی آر درج کرے. ایف آئی آر جس کو عام طور پر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہا جاتا ہے، وہ کگنیزیبل افینسز کے سرزد ہونے کے بعد درج کی جاتی ہے اور پولیس باؤنڈ ہے قانونی طور پر. یہ حق ہے فریق کا، مدعی فریق کا، کہ اس کے خلاف اگر کوئی جرم ہو جائے تو اس کی رپورٹ پولیس والے رجسٹرڈ کریں گے اور ایف آئی آر کی شکل میں رجسٹرڈ کریں گے. ابھی فار ایگزامپل اگر نان کگنیزیبل افینسز ہو جائیں، ناقابل دست اندازی پولیس جرائم جو ہوتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ اس سلسلے میں آپ کے پاس ایک ریمیڈی تو یہ ہے کہ انڈر سیکشن 200 آف دی کرمنل پروسیجر کوڈ پرائیویٹ کمپلینٹ آپ فائل کریں گے بیفور دی کورٹ آف میجسٹریٹ. جن کیسز میں ایف آئی آر نہیں ہوتی اس میں پرائیویٹ کمپلینٹ آپ دائر کر سکتے ہیں بیفور دی کورٹ آف جوڈیشل میجسٹریٹ. اس کو عام طور پر استغاثہ بھی کہتے ہیں، پرائیویٹ استغاثہ مدعی فریق دائر کرتا ہے. اس کے ساتھ آپ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ جی ہمارے یہ کانٹینٹس جو ہے پرائیویٹ کمپلینٹ کے یہ بالکل ٹرو اینڈ کریکٹ ہیں، کوئی کنسیلمنٹ ہم نے نہیں کی. دوسری اس میں آپ کی لسٹ آف وٹنسز ہوتی ہے کہ جی ان گواہوں کو ہم پیش کریں گے اپنے کیس کے سپورٹ میں، اور جو ادر آپ کے پاس ثبوت ہوں میڈیکل رپورٹ کی شکل میں یا دوسری شکل میں، وہ بھی آپ اس کے ساتھ ہی پیش کرتے ہیں. اس کے بعد پھر مجسٹریٹ جو ہے وہ اس کو پروسیڈ کرتے ہیں، کمپلیننٹ کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتا ہے آن اوتھ، اور وہ پھر اس میں انکوائری کرتا ہے، کسی کو مقرر کرتا ہے کہ جی اس میں انکوائری کی جائے. انکوائری مکمل ہونے کے بعد کیس وہ پھر آگے پروسیڈ ہوتا ہے ریگولر ٹرائل کی طرح. وہ پروسیجر نان کگنیزیبل آفینس میں یا ناقابل دست اندازی پولیس جرائم میں یہ ہے. ایک پھر ہوتی ہے جب ناقابل دست اندازی پولیس جرائم کی اطلاع پولیس کو پہنچتی ہے تو اس کی انٹری وہ روزنامچے میں کرتے ہیں، جو ڈیلی ڈیری ہم جس کو کہتے ہیں، اس میں وہ انٹری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ انکوائری انیشیٹ کرتے ہیں ود دی پرمیشن آف دی کورٹ. میجسٹریٹ سے وہ پرمیشن لیتے ہیں، پھر وہ انکوائری کرتے ہیں. اگر ڈیورنگ انکوائری یہ پایا جائے کہ جی یہ جرم جو تھا یہ قابل دست اندازی پولیس جرم تھا، تو وہ پھر وہی انکوائری جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے ایف آئی آر میں اور پھر وہ کیس کا حصہ بن جاتی ہے اور اسی طریقے پر وہ چلتی ہے. ابھی ہم آتے ہیں ایف آئی آر کی طرف. جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اٹ از اے ویری بیسک ڈاکومنٹ، اٹ از اے ویری فرسٹ ڈاکومنٹ آن وچ دی انٹائر پروسیکیوشن کیس از بلٹ. یہ پروسیکیوشن کیس کی بنیاد ہوتی ہے ایف آئی آر. اس میں ڈائریکٹ چارج کی حد تک ریلیونٹ فیکٹر ہے، اس میں پھر ڈیلے یا ان آرڈینیٹ ڈیلے کی حد تک فیکٹر ہے. تو کوشش کی جانی چاہیے کہ جس طرح جب تک جتنا ضروری ہو، اگر قابل دست اندازی جرم ہو جائے تو فوری طور پر اس کی اطلاع پولیس تک پہنچانی چاہیے. اب جس طرح کے کیسز ہوتے ہیں ہمارے ملک میں یا جس طرح کی وہ نظام ادھر چل رہا ہے، تو اکثر اوقات پولیس ریفیوز کرتی ہے کہ جی ہم ایف آئی آر آپ کا درج نہیں کرتے.
ان کے اپنے ریزن ہوتے ہیں. یا تو ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ جرم ہی نہیں ہوا، یا یہ اطلاع جھوٹی ہے، یا پھر وہ اپنے آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے کہ ایف آئی آر جب درج ہو جائے تو ایف آئی آر کو پھر منطقی انجام تک بھی پہنچانا ہوتا ہے، اس میں پھر انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے. تو اس سے بچانے کے لیے وہ مدعی کی طرف سے صرف روزنامچے میں رپورٹ درج ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ جی بس ہم آپ کو پھر اطلاع کر دیں گے اگر پھر کوئی ہم نے اس میں انکوائری میں ہم کامیاب ہو گئے کہ جی جرم ہوا ہے تو پر ہم اس کو ایف آئی آر میں کنورٹ کریں گے. تو اگر آپ کا ایف آئی آر درج نہ ہو پھر آپ کے پاس ریمیڈی کیا ہے؟ ایک تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پرائیویٹ کمپلینٹ کی آپ کے پاس ریمیڈی ہے کہ جی انڈر سیکشن 200 سی آر پی سی آپ جوڈیشل مجسٹریٹ کے کورٹ میں آن دی سیم فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آپ جوڈیشل مجسٹریٹ کے کورٹ میں پرائیویٹ استغاثہ یا پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کر سکتے ہیں. دوسری ریمیڈی آپ کے پاس جو ہے قانون آپ کو دیتی ہے انڈر دی کرمنل پروسیجر کوڈ سیکشن 22A جس کو عام طور پر 22A کی پٹیشن کہا جاتا ہے. ابھی 22A کی پٹیشن یا 22A CRPC کے 3 مین انگریڈینٹس ہیں. اس میں ایک ہے نان رجسٹریشن آف دا ایف آئی آر. اگر آپ کی ایف آئی آر ریفیوز ہو جائے، پولیس آپ کی ایف آئی آر درج نہ کرے تو آپ 22A کی پٹیشن کر سکتے ہیں بیفور دی کورٹ آف سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج. لیکن اس سے پہلے آپ کو پولیس کمپلینٹ اتھارٹی میں اپنی کمپلینٹ دائر کرنی پڑے گی. اگر تانے میں آپ کی ایف آئی آر ریفیوز ہو جائے تو اس پہ انویسٹیگیشن کو آپ درخواست دے دیں کہ جی میرے خلاف یہ جرم ہوا ہے اور لوکل تانے میں میری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، برائے مہربانی میری ایف آئی آر درج کی جائے. اگر اس پہ انویسٹیگیشن بھی اس پر پھر پروسیڈ نہ کرے اس کے بعد آپ پھر آتے ہیں کورٹ میں ان دی کورٹ آف سیشن یا ان دی کورٹ آف ایڈیشنل سیشن جج. 22A کی پٹیشن آپ دائر کرتے ہیں کہ جی میرے خلاف یہ جرم ہوا ہے اور پولیس ریفیوز کر رہی ہے، میرا ایف آئی آر نہیں لے رہی تو میری ایف آئی آر درج کی جائے. کورٹ پھر ایس ایچ او کو نوٹس کرتی ہے، پولیس کو نوٹس کرتی ہے، اور اگر کورٹ کی اوپینین میں قابل دست اندازی جرم بنتا ہو، کاگنیزیبل آفینس بنتا ہو، تو پھر وہ ایف آئی آر کی رجسٹریشن کا آرڈر دیتی ہے متعلقہ ایس ایچ او کو کہ جی ایف آئی آر اس میں پھر رجسٹرڈ ہونی چاہیے. کورٹ کا کام اس وقت تک صرف ایز اے جسٹس آف پیس، وہ ایز اے جسٹس آف پیس 22A کی پٹیشن آپ کی انٹرٹین کرتی ہے. ہوتا وہ سیشن جج ہے، ایڈیشنل سیشن جج ہوتا ہے، لیکن بحیثیت ایکس آفیشو جسٹس آف پیس وہ آپ کی 22A کی پٹیشن کو ڈیل کرتا ہے. تو اگر کورٹ کی اوپینین میں، اگر جسٹس آف پیس کی اوپینین میں کاگنیزیبل آفینس بنتا ہو تو پھر وہ ایف آئی آر کے اندراج کا حکم دے دیتا ہے. اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی اس پر بہت زیادہ ججمنٹس ہیں کہ ایٹ دیٹ ٹائم جسٹس آف پیس یا 22A کی پٹیشن کو انٹرٹین کرنے والا جج انکوائری میں نہیں پڑے گا، نہیں انویسٹیگیشن میں پڑے گا. وہ صرف یہ دیکھے گا کہ بادی النظر میں کاگنیزیبل آفینس ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو ایف آئی آر کے رجسٹریشن کا آرڈر دے گا، اگر نہیں ہوا تو 22A کی پٹیشن آپ کی پھر خارج ہوگی. دوسری صورت 22A کی پٹیشن میں دوسرا انگریڈینٹ وہ ہے if any excess is committed by the police during their duty. اگر پولیس اپنی ڈیوٹی کے دوران کوئی زیادتی کرے کسی فریق سے تو اس پہ سلسلے میں بھی 22A کی پٹیشن ان کے خلاف آ سکتی ہے اور آپ متعلقہ ثبوت اور متعلقہ شواہد پیش کرتے ہیں جسٹس آف پیس کو، جو ایڈیشنل سیشن جج ہوتا ہے یا سیشن جج ہوتا ہے، کہ جی دیٹ پرٹیکولر پولیس آفیسر کمیٹڈ ایکسیس while performing his duties. سو اس کے خلاف پروسیڈنگس کی جائے. پھر اس کے خلاف جو پروسیڈنگس ہوتی ہیں اس میں پھر پولیس آرڈر جو ہے اس کے تحت مختلف قسم سزائیں دی گئی ہیں پولیس آفیسرس کو جو زیادتی کرتے ہیں ڈیورنگ دی پرفارمنس آف دیئر ڈیوٹیز. اور وہ علیحدہ ہمارا ایک اس پر لیکچر آئے گا پولیس آرڈر پر، تو اس میں پھر ہم تفصیلی بات کریں گے. تیسرا انگریڈینٹ 22A کا جو ہے، ایک تو ہو گیا نان رجسٹریشن آف ایف آئی آر، دوسرا ہو گیا if any excess is committed by the police during their duty. تیسرا ہو گیا ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن. اگر کسی فریق کو یہ اعتماد نہ ہو پولیس آفیسر پر کہ جی یہ دوسرے فریق کی سائڈ لے رہا ہے، متعلقہ شواہد صحیح طریقے سے کیس فائل پر نہیں لا رہا اور ہمیں اعتماد نہیں ہے اس کی انویسٹیگیشن پر، تو وہ پھر 22A کی پٹیشن دائر کر کے ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. تو اگر متعلقہ شواہد عدالت کے سامنے آ گئے اور عدالت نے یہ محسوس کیا جسٹس آف پیس نے کہ واقعی پارٹیکولر پولیس آفیسر نے اس میں زیادتی کی ہے اور وہ ایک فریق بن گیا ہے دوسرے فریق کے لیے، تو ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن کے لیے وہ پھر آرڈر دے سکتے ہیں. ایک تو اس میں یہ صورت ہو گئی. جب
FIR درج ہو جائے انڈر 154 آف دی CRPC، اس کے بعد پھر سلسلہ آتا ہے اس کی انویسٹیگیشن کا کہ جی اس کو انویسٹیگیشن پھر پروسیڈ کی جائے. تو انڈر سیکشن 156 پھر وہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے اور اس میں مختلف قسم کے شواہد پھر پولیس اکٹھی کرتی ہے کہ جی گواہاں کے بیان لیتی ہے. گواہان کے بیان جو ہے وہ 161 CRPC کے تحت قلمبند ہو جاتی ہیں. 161 CRPC کے بیانات جو ہیں وہ گواہ کے بیانات بھی ہوتے ہیں. اگر ملزم اس پہ اریسٹ ہو جائے تو ملزم کا بیان بھی زیر دفعہ 161 CRPC لیا جاتا ہے. لیکن 161 CRPC کے بیانات کی حد تک آپ کو یہ بات لازمی طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ وہ سٹیٹمنٹس جو ہے وہ سائن نہیں ہوتے. اس پر نہ گواہان کے دستخط ہوتے ہیں، نہ اس پر اگر ملزم کا بیان ہو اس پر ملزم کا دستخط بھی نہیں ہوتا. اسی وجہ سے اگر ٹرائل کے دوران کوئی گواہ یا کوئی ملزم اپنے بیان سے پھر جائے تو اس کو پھر آپ لائبل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جو بیان پولیس سٹیٹمنٹ کی شکل میں 161 CRPC کے تحت ریکارڈ کیا گیا ہے اس پر نہ گواہ کے دستخط ہوتے ہیں اور نہ ملزم کے، اگر یہ ملزم کا بیان ہو. اس کے بعد پھر دوسرا سٹیپ آتا ہے 164 CRPC. 164 CRPC کے بھی سٹیٹمنٹس اور کنفیشن ریکارڈ ہوتے ہیں، اور یہ سٹیٹمنٹس اور کنفیشن جو ہے یہ کورٹ آف جوڈیشل مجسٹریٹ میں ریکارڈ ہوتے ہیں. 164 کے لیے جو گواہ پیش ہوتے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آن اوتھ ہوتی ہے، باقاعدہ برحلف، اور وہ اپنے بیان کو دستخط بھی کرتے ہیں اور تھمب امپریشن بھی لگاتے ہیں. اس میں تو ایک بات یہ آ گئی. 164 کے بیان کے لیے گواہ کو پیش کرنے کی ذمہ داری صرف پولیس کی نہیں ہے. 164 کے بیان کے لیے گواہ جو ہے وہ ملزم کے بہاف پر بھی پیش ہو سکتا ہے، وکیل بھی اس کو پیش کر سکتا ہے، اور گواہ از خود بھی پیش ہو سکتا ہے کورٹ آف مجسٹریٹ میں کہ جی اس کیس کے متعلق مجھے معلومات ہیں، میرا بیان ریکارڈ کیا جائے. اور پھر وہ بیان برحلف ریکارڈ ہو جاتا ہے، مجسٹریٹ کا دستخط اور سیل بھی ہوتا ہے، اور جو بیان ریکارڈ کرنے والا ہوتا ہے آن اوتھ اس کے دستخط اور تھمب امپریشن بھی ہوتے ہیں. تو یہ پھر ایک اچھی وہ ثبوت بھی بن جاتی ہے، ایک اچھے شواہد بھی بن جاتے ہیں، اور وہ پھر فائل کا حصہ بن جاتی ہے. 164 کے دوسرے بیانات جو ہیں وہ ملزموں کے بیانات بھی ہوتے ہیں. اگر اقبال جرم پر تیار ہو ملزم، اس کو پھر مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کا بیان جو ہے زیر دفعہ 164 ریکارڈ کیا جاتا ہے. اگر یہ ملزم کا بیان ہو تو اس کو پھر ہم 164 CRPC کے تحت ریکارڈ کرتے ہیں، اس کو ہم کنفیشن کہتے ہیں، یا عام الفاظ میں اقبال جرم اس کو کہا جاتا ہے. اس کے لیے پھر ایک علیحدہ پروسیجر ہے، اس سلسلے میں بھی پھر ہم تفصیل سے بات کریں گے. اس کے بعد پھر آتا ہے 167 CRPC، اہم سیکشن ہے ہمارے انویسٹیگیشن کا. پولیس جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ملزم کو نیئرسٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرے. یہ ملزم کا قانونی حق ہے، آئینی حق ہے، اور بنیادی انسانی حقوق بھی ہے جو پاکستان کے آئین 1973 نے اس کو دیے ہیں کہ ود ان 24 آور پولیس از باؤنڈ ٹو پروڈیوس دیٹ ایکیوز بیفور دی نیئرسٹ مجسٹریٹ. تو اس میں اگر تفتیش مکمل ہو جائے 24 گھنٹے میں پھر اس کی کسٹڈی کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن اگر پولیس آفیسر کورٹ کو قائل کرے کہ جی ٹائم ہمارے پاس کم تھا، ہم تفتیش مکمل نہ کر سکے، اس کے لیے مزید ثبوتوں مزید شواہد کی ضرورت ہے، وہ ہم فائل پر لانا چاہتے ہیں، اور ملزم کی کسٹڈی اس کے لیے ضروری ہے، تو پولیس اس کو کسٹڈی دیتی ہے، جس کو عام طور پر عام لوگ اس کو ریمانڈ کہتے ہیں کہ جی اس کا ریمانڈ دے دیا. انفیکٹ وہ پولیس کسٹڈی ہوتی ہے. پولیس کسٹڈی میں پھر وہ 1 دن 2 دن 4 دن 7 دن 10 دن 14 دن تک جو بھی عدالت مناسب سمجھے وہ دے دیتی ہے. پھر اس کے بعد اس کی ملزم کی انٹاروگیشن ہوتی ہے، اس سے اگر کوئی برآمدگی ہو اس سلسلے میں بات ہوتی ہے. یہ چیزیں مکمل ہونے کے بعد اس کو پھر دوبارہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. تو اگر تفتیش مکمل ہو جائے اس کو پھر جیل بھجوایا جاتا ہے. اگر پھر بھی مزید پولیس کسٹڈی پولیس آفیسر کو ہو تو پولیس آفیسر پھر کورٹ کو کنونس کرے گا، قائل کرے گا کہ یہ مجھے مزید 1 2 3 دن کی کسٹڈی دے دے، تو پھر وہ مزید دے سکتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی 14 دن سے زیادہ نہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. اگر یہ ایکیوز جو ہے یہ فیمیل ہو، یہ خاتون ہو، تو اسپیشل پریویلیج قانون اس کو دیتی ہے. 167 CRPC میں ہی یہ ہے کہ اس کا پروسیجر جو ہے وہ علیحدہ سے دیا گیا ہے، کیونکہ خواتین ملزمان کی انٹاروگیشن جو ہوتی ہے اگر اس کی پولیس کسٹڈی پولیس دیتی ہے، اس طرح کے کیسز ہوں، نارملی کورٹ نہیں دیتی، لیکن جو سنگین جرائم ہوتے ہیں، قتل مقاتلے کے، یہ دوسری چیزوں کے، ڈکیتی کے، یا جس طرح کے رہزنی کے، اغوا کے، یا اس طرح کے، اس میں پھر
عدالت دیتی ہے خواتین ملزمان کی کسٹڈی بھی کہ جی تفتیش اس میں نامکمل ہے اور شواہد لانا ہے، پولیس آفیسر کو ریکویسٹ کرتا ہے عدالت کو، تو اس کا پروسیجر جو ہے وہ 167 میں پھر دیا گیا ہے علیحدہ سے. وہ پھر جیل کے اندر ہوتی ہے، ان دا پریزنس آف جیل آفیشل اور لیڈی پولیس آفیشل. خواتین ملزمان کی انٹاروگیشن ہوگی، اس کی پھر تانے میں اکیلے سے انٹاروگیشن نہیں ہو سکتی، اس کے لیے پھر جیل اتھارٹیز اور جو خواتین پولیس آفیشلس ہیں، کیونکہ خواتین کی ڈیگنیٹی کو، ان کی رسپیکٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قانون نے یہ چیزیں دی ہیں کہ یہ ان کی پریزنس میں یہ ان کی انٹاروگیشن ہو جائے تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اس کے بعد تفتیش مکمل ہو جاتی ہے. تو اگر تفتیش مکمل ہو گئی تو انڈر سیکشن 173 آف دی CRPC پھر انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے، جو SHO ہے، جو پولیس آفیشل ہے، وہ پھر پولیس رپورٹ سبمٹ کرتا ہے. اس کو پھر عام طور پر عام لینگویج میں چالان کہا جاتا ہے، پولیس چالان. اگرچہ لفظ چالان جو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ میں کہیں مینشن نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ پولیس رپورٹ کا ذکر ہے 173. تو اگر انویسٹیگیشن مکمل ہو جائے تو انڈر سیکشن 173 پھر کمپلیٹ پولیس رپورٹ سبمٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر ٹرائل کی باری آئے گی، ٹرائل پھر شروع ہوگا اس کیس کا. لیکن اگر اس میں تفتیش بقایا ہو اور مکمل نہ ہو تو پھر انٹرم پولیس رپورٹ جمع کی جاتی ہے، جس کو عبوری چالان کہا جاتا ہے عام الفاظ میں. وہ بھی 173 CRPC کے تحت جمع کی جاتی ہے. تو یہ مختصراً 154 سے لے کر 173 تک یہ بہت اہم کرمنل پروسیجر کوڈ کے جو سیکشن ہیں، وہ جو انویسٹیگیشن، انکوائری، پولیس کسٹڈی، پولیس سٹیٹمنٹس، کنفیشنز اور یہ چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ جو ڈیورنگ انویسٹیگیشن اگر سائٹ پلان کا ذکر ہو، اگر ریکوری میمو کا ذکر ہو، اگر انجری شیٹ اور انکویسٹ رپورٹ کا ذکر ہو، تو یہ ساری چیزوں کے متعلق پولیس رولز 1934 میں اس کی وضاحتیں موجود ہیں. اس کے لیے پھر اس میں علیحدہ چیپٹرز ہیں کہ جی پولیس آفیسر موقع پر جائے گا، ادھر سائٹ پلان مرتب کرے گا جس کو نقش موقع کہا جاتا ہے. پھر اگر ادھر کوئی چیزیں پڑی ہوں، کوئی خول، کوئی خون پڑا ہو، کوئی دوسری چیزیں، اسلحہ پڑا ہو، وہ جب قبضے میں لے گا تو وہ بھی ریکوری میمو کے تحت لے گا، گواہان کے سامنے لے گا، ان سے دستخط لے گا. اگر اس میں کوئی زخمی ہو، اس کی انجری شیٹ بنائے گی جس کو نقش ضرر وہ کہتے ہیں عام الفاظ میں، اور اس کو پھر میڈیکل کے لیے بھجوایا جائے گا. اگر مقتول ہو تو اس کی پوسٹ مارٹم کنڈکٹ کی جائے گی، اگر زخمی ہو تو اس کی میڈیکل رپورٹ پھر فائل پر لے آئی جائے گی. تو یہ ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ کرمنل پروسیجر کوڈ کے ساتھ پولیس جو رولز ہیں 1934 میں انویسٹیگیشن کا جو چیپٹر ہے وہ اس میں بھی تفصیل سے دی گئی ہیں. تو یہ ہمارا مختصراً سا جائزہ تھا انویسٹیگیشن کا، FIR کی رجسٹریشن کا اور کمپلینٹ کا. انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم تفصیلاً پھر اس پر ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.